عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام عبادت کی خوبیاں لیے ایک بار پھر ہم حاضر ہیں۔ اس پروگرام کے 3 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جس میں پہلا سیگمنٹ اذکار پر مبنی ہوتا ہے، دوسرے میں قرآنی سورت کی دہرائی ہوتی ہے، اور تیسرے سیگمنٹ میں ہم کوئی ایک دعا یاد کرتے ہیں۔ عبادت کی خوبیاں پروگرام کے ذریعے ہم عبادت کے متعلق بھی اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں اپنے اندر عبادت کا شوق پیدا کرنا چاہیے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی خلوتوں یعنی اپنی تنہائیوں کو پاک رکھو، اللہ تمہارے ظاہر کو سیدھا کر دے گا۔ جس شخص کی خلوت یعنی تنہائی پاکیزہ ہوتی ہے، اس کے چہرے پہ خاص قسم کا نور ہوتا ہے۔ جو راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کر عبادت کرتا ہے اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتا ہے، تو دن چڑھے اس کے چہرے پر اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نور پیدا ہوتا ہے، جس سے لوگوں کو سرور ملتا ہے اور لوگوں کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور جس کی تنہائیوں میں جرم ہوتا ہے، یعنی جو تنہائیوں میں گناہ کرتا ہے، جرم کرتا ہے، اور لوگوں کی نظر میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں ہوتی، اس کے لیے لوگوں کے دل میں نفرت پیدا کر دی جاتی ہے۔ الامان والحفیظ، لوگ اس سے دور ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، دلوں کے سودے ہیں۔ تو اس لیے اپنی خلوتوں یعنی اپنی تنہائیوں کو پاکیزہ کیجئے۔ جب بندہ تنہائی میں ہوتا ہے، اس وقت اور کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے سوائے اللہ کے۔ اللہ بندے کو ہر وقت دیکھ رہا ہوتا ہے، اور اپنی تنہائی، اپنی خلوت ہمیں ایسی رکھنی ہے کہ ہماری تنہائی بھی، ہماری خلوت بھی پاکیزہ ہو، ستھری ہو، تاکہ اس کی برکت سے ہمیں روحانیت ملے، اور اس کی برکت سے ہمیں خاص نور کی تجلی نصیب ہو جائے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے دوستوں کے ساتھ پہاڑوں کی طرف جا کر کھانا کھانے میں مصروف تھے۔ قریب سے ایک چرواہا یعنی بکریاں چرانے والا بکریاں لے کر گزر رہا تھا۔ آپ کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا ہوئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اس بکریاں چرانے والے چرواہے کے لیے دل میں محبت پیدا ہوئی، تو آپ نے ان کو دعوت دیتے ہوئے کہا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کر 1-2 لقمے کھا لیجئے۔ اس نے کہا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر دوبارہ کہا 1-2 لقمے ہی کھا لیجئے ہمارے ساتھ بیٹھ کر۔ تو اس چرواہے نے کہا کہ میں روزے سے ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اتنی تیز دھوپ اور اس نے روزہ رکھا ہے۔ آپ نے پھر دوبارہ کہا ہمیں 1 بکری بیچ دو، ہم اسے تیار کریں گے، پھر آپ بھی ہمارے ساتھ مل کر روزہ افطار کر لینا۔ اس نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں ہوں، میں چرواہا ہوں، بکریاں میرے آقا کی ہیں،
میں ان کا غلام ہوں، میں بکریاں چرانے کے لیے آیا ہوں، مجھے بکریاں بیچنے کا اختیار نہیں ہے، یعنی میں یہ اختیار نہیں رکھتا کہ میں بکریاں بیچ سکوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ آپ نے پھر مزید اس کو آزمانے کے لیے کہا، ایک بکری ہمیں دے دو اور مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس نے کہا اللہ کہاں ہے، اللہ کہاں ہے؟ بس اس کا یہ انداز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھا گیا، پسند آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں تشریف فرما رہے اور وہ بکریاں چرانے والا وہاں سے چلا گیا۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلام کا انداز بڑا پسند آیا، تو اس لیے آپ جب شہر گئے تو شہر جا کر اس غلام کو اور اس کے آقا کو تلاش کیا۔ جب اس کو اور اس کے آقا کو تلاش کر لیا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے آقا کو کہا کہ یہ غلام اور یہ بکریاں ہمیں اپنی من چاہی، اپنی من مرضی کی قیمت لے کر بیچ دو۔ تو اس نے قبول کر لیا آپ کی بات اور اپنی من چاہی قیمت مانگ کر بکریاں اور غلام دے دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس نوجوان کو بلا کر کہا کہ آج سے تم آزاد ہو، آج سے تم آزاد ہو۔ اور پھر آپ نے مزید کرم یہ فرمایا کہ جتنی بکریاں تھی ساری اس غلام کو دیتے ہوئے کہا کہ آج سے یہ ساری بکریاں آپ کی، آپ اس کے مالک بن گئے۔ چونکہ آپ کو اس نوجوان کا، اس چرواہے کا انداز بڑا اچھا لگا ہے، پہاڑوں میں، وادیوں میں، غاروں میں بکریاں چروانے والا، تنہائی میں روزہ دار ہے۔ اور پھر ساتھ ارشاد فرمایا ہم آپ کو دعا دیتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو جہنم سے بھی آزاد فرما دیں۔ تو میرے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں، ہم نے سنا کہ اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو بھی پاکیزہ رکھنا ہے۔ اس غلام کے متعلق ہم نے، آپ نے سنا کہ ان کی تنہائی کیسے گزرتی، اللہ کی عبادت میں، روزے کی حالت میں، اللہ کی یاد میں۔ تو ہم سب کو بھی غور کرنا ہے کہ ہماری تنہائیاں کیسے گزرتی۔ آج کل چونکہ سوشل میڈیا بڑا عام ہو گیا تو بہت بڑی آفت ہے یہ سوشل میڈیا ہمارے لیے۔ ہماری تنہائیاں، ہماری جو خلوتیں ہیں، یہ معاذ اللہ گناہوں میں گزر رہی ہوتی۔ تو ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے، کیا ہم گناہ کرتے رہیں گے؟ اس کے سامنے جب جائیں گناہ لے کر جائیں گے؟ نہیں، ہم اپنے رب کو اس دنیا کے اندر راضی کر کے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں، مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی نیت کریں کہ اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو پاکیزہ رکھیں گے، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے یاد میں، اللہ کے ذکر میں، اپنے ہاتھوں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے، اپنے پاؤں کو گناہوں سے محفوظ رکھیں گے۔ تو پیارے پیارے اسلام بھائیوں، ہماری تنہائیاں اچھی ہو گئیں، پاکیزہ ہو گئیں، ستھری ہو گئیں، تو انشاءاللہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ ہم دوسروں کے سامنے تو عبادت گزار مشہور ہوتے ہیں، لیکن تنہائی ہماری کیسی ہے اس پر غور کرنا ہے۔ اللہ کرے ہماری خلوتیں، ہماری تنہائیاں بھی اللہ کی رضا میں گزریں اور اللہ کی یاد میں گزریں۔ اے کاش کہ ہم بھی تلاوت قرآن پاک میں اپنا وقت صرف کریں، اے کاش کہ ہم بھی اپنی تنہائیوں میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات پر کثرت سے درود پڑھنے میں گزار دیا کریں۔ تو انشاءاللہ نیت کرتے ہیں کہ اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوتوں کو بھی اللہ کی یاد میں گزارا کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آئیے درود پاک کی ایک فضیلت عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو دوست باہم آپس میں ملتے ہیں، یعنی ملاقات کرتے ہیں، مصافحہ کرتے ہیں، پھر مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں،
تو دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اللہ پاک دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین اور میرے بزرگ اسلامی بھائیوں، آج عبادت کی خوبیاں پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں چھٹا کلمہ یاد کریں گے اور اس کی دہرائی کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ایک مختصر قرآنی سورت کی دہرائی کریں گے، اور تیسرے سیگمنٹ میں انشاءاللہ ہم ایک دعا یاد کریں گے۔ آئیے بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی طرف۔ عبادت کی خوبیاں پروگرام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین توجہ کے ساتھ آپ انشاءاللہ سنیں گے تو آپ بھی یہ کلمہ یاد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ آج ہم چھٹا کلمہ کی دہرائی کریں گے۔ پہلے میں آپ کو سناتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ دہرائی میں شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب آئیے ہم سب مل کر اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ آپ بھی پڑھیے اور مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا کلمہ ردی کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی کلہا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی شے کو تیرا شریک بناؤں، جان بوجھ کر، اور بخشش مانگتا ہوں تجھ سے اس شرک کی جس کو میں نہیں جانتا، اور میں نے اس سے توبہ کی اور میں بیزار ہوا کفر سے، شرک سے، اور جھوٹ سے، اور غیبت سے، اور بدعت سے، اور چگلی سے، اور بے حیائیوں سے، اور بہتان سے، اور تمام گناہوں سے، اور میں اسلام لایا، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک مرتبہ اے میرے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں پھر اس کی دہرائی کیجئے، مل کر پڑھیے۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی اس کی دہرائی میں شامل رہیے گا۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا
وَأَنَا أَعْلَمُ بِهِ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا أَعْلَمُ بِهِ تُبْتُ عَنْهُ وَتَبَرَّأْتُ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالْكِذْبِ وَالْغِيبَةِ وَالْبِدْعَةِ وَالنَّمِيمَةِ وَالْفَوَاحِشِ وَالْبُهْتَانِ وَالْمَعَاصِي كُلِّهَا وَأَسْلَمْتُ وَأَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے چھٹا کلمہ یاد کیا اور اس کی دہرائی کی۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیں یاد کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ہم اگلے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ آج ہم دہرائی کریں گے، وہ ہے پارہ 21 کے اندر یہ آیت بینات ہیں، 3 آیات ہیں جن کی ہم دہرائی کریں گے۔ پہلے میں تلاوت کرتا ہوں، پھر آپ بھی میرے ساتھ مل کر دہرائی کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے پیارے میرے بزرگ اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اب مل کر ہم سب اس کی دہرائی کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ صدق اللہ العظیم،
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن پاک سیکھنا ہم پر لازم ہے کہ قرآن کو سیکھیں، اگر آتا ہے تو فبیہا، بہت اچھی بات، وگرنہ اگر نہیں آتا تو ہمیں قرآن پاک کو درست سیکھنا ہے، مخارج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ۔ جیسا قرآن نازل ہوا اسی طریقے سے اس کو پڑھیں گے تو اس کا ثواب ملے گا۔ جو ہم نے یہ روایات میں سنا ہوا ہے کہ ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی، جب اس کو ہم درست مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تو اس کا ہمیں یہ ثواب اور فضیلت حاصل ہوگی۔ اللہ پاک ہمیں درست مخارج کے ساتھ قرآن پاک کو سیکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم عبادت کی خوبیاں پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔ اس سیگمنٹ میں ہم ایک دعا یاد کرواتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم اس سیگمنٹ میں علم میں اضافے کی دعا سیکھیں گے اور یاد کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ ہمارے یہاں بزرگ اسلامی بھائی جو یہاں ہمارے ساتھ شامل ہیں، یہ بھی اس کی دہرائی بھی کریں گے، یاد بھی کریں گے، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ اس دعا کی دہرائی میں شامل ہو جائیے گا۔ پہلے میں آپ کو دعا سناتا ہوں، پھر آپ بھی مل کر دہرائی کیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ آئیے میرے بزرگ اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب اس کی مل کر ہم دہرائی کرتے ہیں۔ پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اس کا ترجمہ ہے، اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے، یعنی اے میرے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، خاص کر جو ہمارے بچے پڑھتے ہوں، درس نظامی کرتے ہوں، قرآن حفظ کرتے ہوں، یا ناظرہ قرآن پاک پڑھتے ہوں، علم دین حاصل کرتے ہوں، تو ان کو یہ دعا یاد کروانی چاہیے، ہمیں بھی آنی چاہیے، ہم بھی دعا مانگا کریں اور اپنے بچوں کے لیے بھی دعا مانگنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعائیں پڑھنے، سیکھنے، سمجھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ یہ دعوت اسلامی کا الحمدللہ کتنا پیارا ماحول ہے، جو ہمیں قرآن کی تلاوت بھی سکھاتا ہے، دعائیں بھی سکھاتا ہے، اذکار بھی سکھاتا ہے، کلمے بھی بتاتا ہے، اور اس کی دہرائی بھی کرواتا ہے، ہمیں اس کی الحمدللہ پریکٹس بھی کرواتا ہے۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ ہر دم وابستہ رہیے۔ خاص کر میرے بزرگ اسلامی بھائیوں کو مشورہ ہے کہ وقت چونکہ فارغ ہوتا ہے تو مدنی چینل دیکھا کریں، دعوت اسلامی کے جہاں جہاں ایونٹ کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں شرکت کیا کریں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع میں شرکت کیا کریں، مدنی مذاکروں میں شرکت کیا کریں۔ ہر ہفتے کو مدنی چینل پر براہ راست مدنی مذاکرہ ہوتا ہے۔ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری الحمدللہ سوالات کے جوابات عنایت فرما کر عاشقان رسول کی تربیت فرما رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ بھی شرکت کیا کریں، قافلوں میں سفر کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ تا حیات وابستگی نصیب فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے یہاں کے بزرگ اسلامی بھائی جو ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں، اور مدنی چینل کے ناظرین آپ بھی ہمارے ساتھ رہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں جو بزرگ یہاں تشریف لاتے ہیں کتنے زبردست انداز میں قرآن کی تلاوت بھی سیکھتے ہیں اور پھر سناتے بھی ہیں، الحمدللہ دعائیں بھی سیکھتے ہیں، سناتے بھی ہیں۔ ایسے ہی اذکار پر جو بھی ہوتا ہے،
کلمے ہو نماز ہو تو وہ سیکھتے ہیں پھر سناتے بھی۔ آئیے ہم بڑھتے ہیں دلبر اتاری کی طرف کہ وہ ہمیں آج چھٹا کلمہ سنائیں گے۔ جی دلبر اتاری بھائی جی چھٹا کلمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبؤتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ سبحان صلی اللہ تعالی اللہ، علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ دلبر اتاری بھائی آپ نے بڑے پیارے انداز میں چھٹا کلمہ سنایا ہے۔ جی عرفان اتاری بھائی آپ بھی چھٹا کلمہ سنائیے۔ چھٹا کلمہ رد کفر۔ اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم به واستغفرک لما لا اعلم به تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبت والبدعت والنمیمت والفواحش والبہتان والمعاصی كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ عرفان اتاری بھائی ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز میں آپ نے چھٹا کلمہ سنایا۔ تیسرے سیگمنٹ میں ہم نے دعا پڑھی۔ جی اصغر بابا آپ سنائیے دعا۔ علم میں اضافے کی دعا۔ جی اللہم ربی زدنی علما۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے، ماشاءاللہ۔ جی عرفان اتاری بھائی آپ بھی سنا دیں۔ علم میں اضافے کی دعا۔ اللہم رب زدنی علما۔ ماشاءاللہ۔ جی دلبر اتاری بھائی آپ بھی سنائیے۔ علم میں اضافے کی دعا۔ اللہم رب زدنی علما۔ سبحان اللہ۔ جی عبدالشکور بابا آپ بھی سنا دیں۔ علم میں اضافے کی دعا۔ اللہم رب زدنی علما۔ ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے طریقے سے دعائیں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عبادت میں گزرے میری زندگانی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی، کرم ہو کرم یا خدا یا الہی۔